بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بلکہ آپ کی فطری سچائی، آپ کی دیانت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی حق گوئی کی گواہی خود آسمانی وحی نے دی ہے۔ جب امت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب باطل کا غرور آسمان چھو رہا تھا، جب حق کا چراغ تھر تھرا رہا تھا، تب ایک مرد حق اٹھا، ایک مرد جری اٹھا، یعنی خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جن کے ایمان لانے سے فرشتوں نے خوشیاں منائیں، وہ جن کی دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کی زبان پر جو بات آتی وہ وحی الہی سے تائید پا کر سچ ثابت ہوتی، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جن کا رعب تمام کفار کے دلوں پر چھایا رہتا تھا، وہ عمر جن کے فیصلے آسمان سے تائید پاتے تھے، وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، وہ عمر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک محل میں دیکھا تھا، وہ عمر جو راتوں کو روتا تھا اور دن کو عدل قائم کرتا تھا، وہ عمر جو خود بھوکا سو جاتا تھا لیکن امت کے لیے دروازے کھول دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے تخت و تاج کو نہیں بلکہ امت کے غم کو سینے سے لگایا ہے۔ راتوں کو گلیوں میں پھرا کرتے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کبھی روتے روتے زمین پر گر جاتے اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کے کہتے کہ اے عمر، کل قیامت کے دن اللہ نے تم سے سوال کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ وہی عمر ہیں جن کے ایک فیصلے پر سارا عرب کانپ جاتا تھا لیکن اپنے رب کے سامنے عاجزی کا یہ حال ہے، چہرہ مٹی پر رکھ کر کے روتے تھے؟ پھر وہ دن آیا، 26 ذی الحج کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے، صفیں بنی ہوئی تھیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو چکی تھی۔ اچانک ایک ملعون مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا اور کئی وار کیے، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور گر پڑے۔ 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے۔ اسی اثناء میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر کے آؤ کہ عمر کی یہ چاہت ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کر لی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دی اور اجازت دے دی۔ جب یہ اجازت مل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور پھر دین اسلام کا روشن اور چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ بقول شاعر، عمر کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوا مصعب، یقین جانو قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا اب۔